الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تمام شرکائے کانفرنس مل کر بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت سے با آواز بلند پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، مل کر پڑھیے، با آواز بلند پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ پھر پڑھیے ایک مرتبہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وازواجک یا حبیب اللہ۔ حضرت حقیقت ثابتہ ہے، یہ تاریخ کی مسلم حقیقت ہے کہ رب کائنات نے اس عالم رنگ و بو میں اور اس جہان کاخ و کو میں اپنے بندوں کی ہدایت و سعادت کے لیے، اپنے بندوں کی صلاح و فلاح کے لیے، ان کی نجات کے لیے اور ان کی سیادت و قیادت کے لیے کرۂ ارض پر انبیاء کرام اور مرسلین اعظام علیہم السلام کو بھیجا۔ حضور قبلہ پیر صاحب اجازت ہے سلسلہ کلام جاری رکھیں، کرم بخشیں، بہت عنایت۔ حضرات تشریف رکھیے، حضرت والا کا دیدار بھی کریں اور بعد میں دست بوسی کی سعادت بھی حاصل کریں گے۔ تشریف رکھیے، ایک مرتبہ پھر پڑھ لیجئے درود پاک بآواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وازواجک یا حبیب اللہ۔ حضرت شیخ العالم حضرت قبلہ پیر محمد علاء الدین صدیقی نقشبندی مجددی زیب مسند ہوئے۔ میں حضرت کی موجودگی میں اپنی بات کو پھر دہراتا ہوں کہ رب کائنات نے اپنی مخلوق کی ہدایت و سعادت کے لیے اس خاکدان عالم میں اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا۔ سبحان اللہ۔ اب میں اردو میں سرائکی کی آمیزش تو کرنے سے رہا، میں تو سیدھی سادھی گفتگو کر رہا ہوں۔ حضرات محترم، نبوت کا سلسلہ ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور خاتم النبیین سید الانبیاء والمرسلین حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ اس جماعت اہل سنت کی سنی کانفرنس میں آنے والوں، برطانیہ کی سرزمین پر اور برمنگھم کی اس مرکزی جامع مسجد میں آنے والوں، سنو، یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے اپنے نبی پر محمد مصطفیٰ احمد مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام پر نبوت کو ختم ہی نہیں کیا، نبوت کو تمام بھی کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کہنا چاہیں تو ضرور کہہ سکتے ہیں، آپ پر نہ اسٹیج کی طرف سے
بندش ہے نہ خاکسار کی طرف سے کوئی پابندی ہے. سبحان اللہ. دیکھیے نبوت کا توجہ، سلسلہ نبوت کا میرے رسول پر اختتام ہی نہیں ہوا، اتمام بھی ہوا ہے. اور یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کی عادت مبارکہ ہے کہ وہ کسی شے کو عروج تک پہنچا کر، انتہا تک پہنچا کر، اتمام تک پہنچا کر ختم فرماتا ہے. نبوت شروع ہوئی جناب آدم علیہ السلام سے اور ختم ہوئی ختم نبوت کے تاجدار سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر. کسی نے کہا بسد یقینو بسد اعتبار دیدہ وری، تجھی پہ ختم ہے روح الامی کی نام بری. نبوت سرکار کی ذات پاک تک پہنچی ہے، آپ مقصود حقیقی ہیں. اگر کوئی اور نبی، علامہ حافظ جمشید احمد صاحب سعیدی تشریف فرما ہے قبلہ شاہ جی توجہ، اگر کوئی اور نبی مقصود ہوتا اسی پر نبوت ختم ہو جاتی، مگر مطلوب اور مقصود حقیقی محبوب خدا کی ذات بابرکات تھی، اس لیے سرکار پر نبوت ختم ہوئی. سنو، قرآن آخری کتاب، دین اسلام آخری دین، آپ آخری امت اور سرکار ختم نبوت کے تاجدار. یہ غور کیجئے، علامہ خان محمد صاحب قادری اور دربار عالیہ بھیرا شریف سے فیض یافتہ حضرات یہاں موجود ہیں، پیرزادہ امداد حسین صاحب اور دوسرے بزرگان، اس نقطے پر توجہ کریں کہ ختم نبوت کا مسئلہ 1400 سال سے ہمارے دین و ایمان کا مسئلہ رہا ہے. یہ دین کی ایسی اساس و بنیاد ہے جس پر دین کی پوری عمارت قائم و ایستادہ ہے. یہ دین کا مرکز و محور ہے، اگر اس سے ہٹے تو دین سے چلے جاؤ گے. ختم نبوت کے لیے ہمارے اکابر نے کیا قربانیاں دی ہیں، سنو سنو. سب سے پہلے خلیفۃ الرسول بلا فصل، کہہ دو سبحان اللہ. پھر کہو حضرت قبلہ مفتی محمد اسلم بندیالوی صاحب بڑی تحقیقی گفتگو فرماتی ہیں. کائنات انسانی میں انبیاء کرام کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قریباً 1400 صحابہ کی مقدس و مطہر لاشوں کا انبار لگایا اور بتا دیا کہ ختم نبوت کی حفاظت نعروں سے نہیں کی جاتی، جانیں دے کر کی جاتی ہے. صحابہ کی مقدس لاشوں کا مینار لگا، ان کے مطہر اجساد، ان کے ابدان طاہرہ کی فصل اگی، تب ختم نبوت کی حفاظت ہوئی ہے. ابھی دیکھو پاکستان میں اور دنیا بھر میں ختم نبوت کے نام پر چندے مانگے جاتی ہیں، جماعتیں قائم ہیں، لیکن سنو، ختم نبوت کے نام پر چندہ کھانے والے وہ ہیں، گولیاں کھانے والے ہمارے اکابر ہیں. سب سے پہلے مرزائے قادیان، دجال، مسیلمہ پنجاب، دجال قادیان، غلام احمد علیہ ما علیہ کا علمی قلمی محاذ پر مقابلہ کیا تاجدار گولڑا حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے. سیف چشتیائی کتاب لکھی ہے، وہ شمشیر برہنہ ہے کتاب. آپ نے اس کو اپنی کرامت سے بھی شکست دی ہے، اپنے علم و قلم سے بھی شکست دی ہے. اور آپ کو معلوم ہے یہ فیض کس کا ہے؟ جب حضرت تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ گولوی رحمت اللہ علیہ حجاز مقدس گئے، مکہ المکرمہ گئے، تو وہاں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ آپ سے ملے اور قبلہ پیر صاحب کا چہرہ دیکھا. بھئی یہ جو چہرے دیکھ رہے ہو نا، یہی ہماری حقانیت کا زندہ ثبوت ہے.
حق پر کون ہے یہ چہرے دیکھ لو، یہی صورت ہوا کرتی ہے اکثر با کمالوں کی، جس جماعت میں یہ ہو وہی جماعت حق پر ہے۔ سنو کسی نے کیا خوب کہا، میں اسٹیج سے توجہ کے طلبگار ہوں، شمع نظر علامہ حافظ محمد فاروق صاحب، آپ میرے ہم نام ہیں، آپ چشتی ہیں، میں سیدی ہوں، ہم چشتی صابری قادری سلسلہ ہے۔ شمع نظر خیال کے انجم جگر کے داغ، اور جتنے چراغ ہیں میری محفل سے آئے ہیں۔ جب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے حضرت اعلیٰ پیر میر علی شاہ کا چہرہ دیکھا تو کہا حضور میں آپ کو خلافت دینا چاہتا ہوں۔ پتا ہے تاجدار گولڈن نے کیا جواب دیا؟ فرمایا حاجی صاحب ماں واسطے شمس کافی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، فرمایا ماں واسطے شمس کافی ہے، ماں نو ہور خلافتاں دی لوڑ نہیں۔ اور یہ جملے درج ہیں۔ فرمایا حاجی صاحب جو چہرہ مہر علی نے سیال شریف کی دھرتی پہ دیکھا ہے وہ مجھے روئے زمین پر نظر نہیں آتا۔ یہ ہے احترام شیخ، یہ نہیں کہ جس پیر کے پاس گیا اسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، وہ یک در گیر و محکم گیر۔ حاجی صاحب نے یہ سن کر کہا قبلہ شاہ جی، ان کا بھی جواب کمال تھا کہ حضور میں آپ کو جو خلافت دینا چاہتا ہوں نا، یہ فیض دینے کے لیے نہیں، آپ سے فیض لینے کے لیے خلافت دے رہا ہوں۔ آپ کو خلافت دوں گا، مجھے فیض ملے گا، ان اعقاز سے فیض ہوگا۔ آپ جائیں ہند میں بہت بڑا فتنہ نمودار ہونے والا ہے قادیانیت کا، جھوٹے مدعی نبوت نے برگ و بار نکالنا ہے۔ آپ اس فتنے کا قلع کما اور استیصال فرمائیں گے۔ پیر صاحب روانہ ہوئے، اور پوری جماعت مل جائے ان کی تو سید پیر میر علی شاہ گولوی رحمت اللہ علیہ کے علم و کرم کا اور امیر ملت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ کے میدان میں مبالوں کا جواب نہیں لا سکتے۔ دیکھو، اور حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، کوئی شک نہیں اعلیٰ حضرت کی آج معیار سنیت ہیں، تاجدار حنفیت، پاسبان تقدیس رسالت، حجت اللہ علی الارضین، آیت من آیات اللہ، الشیخ احمد رضا خان قادری حنفی بریلوی رحمت اللہ علیہ۔ آپ نے مرزائے قادیاں کے رد میں 5 کتابیں لکھی اور مرزے کو مسلمہ پنجاب کہا، مرتد قادیان کہا۔ قبلہ جماعت کے ناظم اعلیٰ علامہ چشتی صاحب توجہ، مرزے کو مسلمہ پنجاب کہا اور اعلیٰ حضرت نے 5 کتابیں لکھی ہیں دجال قادیاں کے رد میں۔ ہم سے پوچھتے ہو تمہارے علماء کی کیا قربانیاں ہیں؟ میں نے کہا تلقین اعتماد وہ فرما رہے ہیں آج، ہائے ہائے ظلم ہے۔ تلقین اعتماد وہ فرما رہے ہیں آج، راہ وفا میں خود جو کبھی معتبر نہ تھے، نئے رنگیے سیاست دوران تو دیکھیے، منزل ملی انہیں تو شریک سفر نہ تھے۔ علامہ قاری نذیر احمد صاحب